بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاتے ہیں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے 1978 میں بغداد کے اندر منعقد عرب چوٹی کانفرنس کے تحت مملکہ نے فلسطینیوں کی 19 کروڑ 73 لاکھ امریکی ڈالر سے مدد کی۔ یہ تعاون 10 سالوں کے لیے تھا۔ 82 میں لبنان پر اسرائیل کے جارحانہ رویے کی بنیاد پر ملک خالد بن عبدالعزیز نے سعودی فوجی ذخیرے سے اسلحہ کے ذریعے فلسطینی جنگجوؤں کی خصوصی تعاون کی، اور جب یاسر عرفات نے مزید تعاون کے لیے سعودی تشریف لائے تو آپ نے اپنے خاص حساب سے 5 ملین ڈالر کی مدد کی۔ 87 کے اندر پہلے انتفاضہ کے وقت فلسطینی انتفاضہ فنڈ کے تحت مملکہ نے 14,33,000 امریکی ڈالر تعاون پیش کیا، جبکہ عالمی صلیب احمر کو ادویہ، طبی ساز و سامان نیز غذائی مواد کے لیے 20 لاکھ امریکی ڈالر کا تعاون پیش کیا۔ 88 میں الجزائر میں منعقد عرب لیگ کی چوٹی کانفرنس کے اندر فلسطینی انتفاضہ کے تعاون پر زور دیا گیا، نیز یہ کہ اسے تسلسل کے ساتھ بحال رکھا جائے اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے کے لیے انتفاضہ کی ہر طرح مدد کی جائے۔ اسی قرارداد کی مناسبت سے مملکت سعودی عرب نے 1989 کے اندر ایک تاریخی فیصلہ لیا کہ فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں متحرک انتفاضہ کی ماہانہ تعاون کی جائے، چنانچہ اس کے لیے سرکاری خزانے سے 6 ملین اور 20,000 ڈالر ماہانہ جاری کیا گیا۔ سعودی حکومت نے فلسطینی پناہ گزینوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون پیش کیا اور اس کا خصوصی اہتمام کیا، چنانچہ مملکہ نے ان تک بالواسطہ اور بلا واسطہ ہر طرح سے مدد پہنچایا۔ علاقائی و عالمی تنظیموں کے واسطے سے بھی ان کی مدد کرتا رہا۔ مہاجرین اور پناہ گزینوں کا خصوصی دھیان دینے والی تنظیم انروا ہو یا یونیسکو اور عالمی بینک ہو یا اسلامی بینک ہو یا عربی فنڈ برائے اقتصادی اور سماجی ترقی ہو، ہر ایک اس بات پر گواہ ہے کہ سعودی عرب فلسطینیوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہے۔ یہ جو 3-6 میں نے تنظیموں اور بینکوں کا نام بتایا ہے، ان کے واسطے سے سعودی فلسطینیوں کی، چاہے وہ کیمپوں میں رہتے ہوں مہاجر بن کر کے یا فلسطین کے اندر، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ 2000 میں جب فلسطین کے اندر دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تو مملکہ نے سب سے آگے بڑھ کر فلسطین کا فیضانہ تعاون کیا، چنانچہ جہاں ایک طرف 240 ملین ریال کا مالی تعاون پیش کیا تو دوسری طرف ایمبولینس گاڑی اور عام گاڑی، زیورات، طبی مواد اور اسی طرح سے غذائی مواد کی شکل میں عینی تعاون پیش کیا۔ اس دوسری انتفاضہ کے موقع پر 2000 میں قاہرہ کے اندر منعقد عرب لیگ کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ سعودی عرب ہی نے فلسطین کا تعاون بڑھانے کے لیے اقصی فنڈ اور انتفاضہ فنڈ کے قیام کی تجویز رکھی، جسے سب نے قبول کیا۔ چنانچہ اقصی فنڈ کے حساب میں سعودی نے سب سے زیادہ تعاون پیش کیا۔ اس فنڈ کے اندر کل 44 ملین ڈالر کا تعاون پیش کیا، جس کا مقصد بیت المقدس میں مسجد اقصی اور دیگر مشاعر مقدسہ نیز عربی اور اسلامی ورثے کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال پر خرچ کرنا تھا۔ ملک فہد بن عبدالعزیز کی جانب سے خصوصی طور پر انتفاضہ فنڈ کے اندر 50 ملین ڈالر کا اضافہ کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے انتفاضہ کے شہداء اور ان کے اہل خاندان، ان کے خاندان کی دیکھ ریکھ نیز بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جا سکے۔ اسی سال اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے یہ صراحت کی، IDB نے، کہ اقصی فنڈ اور انتفاضہ فنڈ جن کا راس المال یعنی کیپٹل کل 1 ارب ڈالر ہے، اس میں سعودی عرب کا تعاون 250 ملین یعنی اس کا 1/4 ہے، سب سے زیادہ۔ اور اس کے بعد ملک عبداللہ بن عبدالعزیز نے 5 ملین ڈالر تنہا ادا کیا، جو کہ مجموعی بجٹ کا 60% بنتا ہے۔ فلسطین کے اندر موجود آثار قدیمہ اور اسلامی شاعر و مقدسات کی حفاظت اور ان میں ترمیم و اصلاحات کے تعلق سے جب بھی یونیسکو اور کسی عالمی و علاقائی تنظیم نے تعاون کا اعلان کیا تو مملکہ نے سب سے آگے بڑھ کر اس پر لبیک کہا۔ چنانچہ قبۃ الصخرہ، مسجد اقصی اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نیز بیت المقدس کے ائمہ اور مؤذنین کے رہائش گاہوں کی ترمیم اور اصلاح کے لیے خصوصی طور پر مملکت سعودی عرب نے پورا خرچہ اپنے اوپر برداشت کیا۔ ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں سعودی عرب نے تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں خرچ کرنے کے لیے سعودی کی خصوصی مدد پیش کی، جس کی مقدار 72.5 ملین ڈالر تھی۔ ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت ہی میں سعودی عرب نے فلسطین کو 10 ملین ڈالر کا تعاون پیش کیا۔ ان تمام فلسطینی محافظ دستوں کی فلسطین منتقلی کے لیے جو دیگر عرب ممالک میں موجود تھے۔ مارچ 2002 میں بیروت چوٹی کانفرنس میں، مارچ 2003 میں شرم الشیخ چوٹی کانفرنس اور مئی 2004 میں ٹیونس چوٹی کانفرنس کے اندر عرب لیگ نے فلسطینی اتھارٹی کی مالی تعاون کا برابر اعلان کیا، جس کے مطابق سعودی نے سب سے بڑھ کر تعاون کیا۔ چنانچہ صرف 2002 اور 4 کے دوران مملکہ نے 184 ملین ڈالر کا تعاون کیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنا مسلسل تعاون بڑھاتا رہا۔ غزہ پٹی کے جنوب میں رفح کے اندر ظالم اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کیا، جن کی آباد کاری اور ان کے لیے گھر بسانے کے پلان
کے طور پر 3 اور 4 کے بیچ میں مملکت نے 752 رہائشی گھر بنوائے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد اور مدارس کی تعمیر کی ذمہ داری لی۔ یہ پورا کام عالمی تنظیم اونروا کی نگرانی میں ہوئی، جس کا پورا خرچہ 15 ملین امریکی ڈالر پڑا۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں 800 رہائشی گھروں کے لیے 34 ملین امریکی ڈالر کا تعاون پیش کیا۔ غزہ پٹی کے اندر خلیجی تعاون کونسل نے جدید 1100 رہائشی گھروں نے 6 مدارس کی تعمیر کے لیے جو تعاون پیش کیا، اس میں سعودی نے کل 54 ملین امریکی ڈالر کا تعاون پیش کیا۔ صوبہ تعمیرات کے علاوہ سعودی نے غذائی اور طبی اور دیگر امور میں سب سے زیادہ تعاون پیش کیا۔ اسرائیلی ظلم کے نتیجے میں پریشان حال مجاہد فلسطینیوں کے لیے ملک عبدالعزیز نے ہنگامی طور پر پورے مملکت میں ہر علاقے کے اندر فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے خصوصی تعاون کا اعلان کیا۔ 2013 میں ریاض کے اندر منعقد چوٹی کانفرنس میں مملکت سعودی عرب نے فلسطین کے لیے ایمرجنسی طور پر مالی مدد کا خصوصی اعلان کیا، کیونکہ اس وقت فلسطینی اتھارٹی مالی بحران سے گزر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر سیاسی طور پر ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سعودی جو ہے سب سے آگے فلسطینی کاز کے لیے آگے تھا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، چاہے وہ برطانیہ کے اندر گول میز کانفرنس ہو 30 کے آس پاس، یا اسی طریقے سے 1945 میں روس، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو بلا کر کے وہ ان کے ملک عبدالعزیز کو، شرم الشیخ جو کہ مصر کے اندر ہے، ایک وہاں بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی اور اسرائیل کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وہاں پر بلایا گیا، کس کو بلایا گیا؟ سعودی عرب کو بلایا گیا، کیونکہ عربوں میں ایک سربراہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ان بڑے بڑے سربراہوں کے سامنے، جو کہ اس وقت سپر پاور سمجھے جاتے تھے، 1945 میں جو بیان دیا تھا کہ فلسطین کے تعلق سے کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے، اگر اسرائیل کے لیے کسی طرح کا بھی اعلان کیا گیا یا اس کا ساتھ دیا گیا تو ہم جو ہے وہاں پر لڑ کر شہید ہو جانا اپنے آپ کو پسند کریں گے۔ یہ باقاعدہ یہ پوری جو ملاقات ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، امریکی وزارت خارجہ کے اندر دستاویز کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی جو ہے اگر ویب سائٹ آپ جاننا چاہیں گے تو مجھ سے لے سکتے ہیں، جن کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ کنگ عبدالعزیز آل سعود آلس ملٹری الائنس ٹو پروٹیکٹ عرب اسٹیٹ اگینسٹ اگریشن اینڈ جوائنٹ کمٹمنٹ ٹو ڈیفینڈ عرب پیلسٹائن اگینسٹ زائنزم بائی فورس if necessary. King stated that he would be honored to die on battlefield himself, a champion of Palestine Arabs. یہ ساری چیزیں جو ہے 8 جنوری 1945 کی تاریخ میں امریکی وزارت خارجہ کے دستاویز میں آپ کو لکھا ملے گا۔ چنانچہ برطانیہ، امریکہ، فرانس کی مدد سے جو بھی وہاں اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی اور جو وہاں لڑائی ہوئی، سعودی نے جو فوج بھیجی ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور سب سے زیادہ لڑائی انہوں نے کی۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سعودی فوجوں کی قبریں آج بھی فلسطین میں موجود ہیں، خاص طور سے غزہ اور مغربی پٹی کے اندر۔ سعودی عرب فلسطین کے ساتھ سیاسی ہو، فوجی ہو، مالی ہو، اخلاقی ہو، سفارتی ہو، ہر طور پر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، چاہے 48 کی جنگ ہو، 56 کی جنگ ہو، 67 کی جنگ ہو، جس میں جو ہے فلسطین پر مکمل طور سے تقریباً قبضہ کر لیا۔ اس وقت صرف 12.5% زمین فلسطینیوں کے پاس رہ گئی ہے۔ 67 میں اس قدر اس نے قبضہ کیا ہے کہ صرف 12.5% زمین رہ گئی ہے، اور اس کے بعد اسی لیے ان ساری لڑائیوں میں چونکہ کچھ حاصل نہیں ہوا اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اسی لیے عربوں نے اپنا جو اسٹریٹجک نظریہ ہے اس کو بدلا، اور 2002 ہی میں ملک عبداللہ بن عبدالعزیز کے ذریعے سے یہ فارمولہ پیش کیا گیا عرب تنظیموں کی چوٹی کانفرنس کے اندر لبنان میں کہ لڑائی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور اس کو 2 نیشن فارمولے کے تحت اس کو حل کیا جائے، اور اس کے کچھ شرائط رکھے کہ اسرائیل جو ہے 67 میں جو اس نے قبضہ کیا وہ تمام مقبوضات سے پیچھے ہٹ جائے، اور اقوام متحدہ کے ذریعے جو تقسیم ہوئی تھی اس پر راضی ہوا جائے۔ مشرقی یروشلم جو کہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، جس میں مسجد اقصی اور دوسرے مقدسات ہیں، وہ بیت المقدس مسلمانوں کا یعنی فلسطین کے لیے راجدھانی قرار پائے،
اور جو باہر ریفیوجی کیمپوں میں فلسطینی رہتے ہیں مہاجرین، وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کا ایک مستقل وہاں پر فوج ہو اور ایک مستقل ملک اور آزاد ملک وہاں پر ان کی بن جائے۔ یہ 3-4 شرائط رکھے گئے اور سارے لوگوں نے اسے قبول کیا امن فارمولے کے طور پر۔